وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَم وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِیثَاقًا غَلِیظًا۔ اور اے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا، اور آپ سے بھی، اور نوح، ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سے نہایت پختہ عہد لیا تھا۔ جو حقیقت بیان فرمائی تھی کہ نبی ہر مومن کے لیے اپنی جان سے بھی زیادہ قربت کا مقام رکھتے ہیں، اس کی وجہ اس آیت میں یہ بیان فرمائی ہے کہ ان کی ذمہ داری بڑی سخت ہے، کہ ان سے بڑا سخت عہد لیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ٹھیک ٹھیک لوگوں تک پہنچا کر ان کی ہدایت کا سبب بنیں گے۔ یعنی یہ عہد اللہ نے نبیوں سے لیا تھا۔ دیکھیے اس بات کو یاد دلایا جا رہا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَم وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِیثَاقًا غَلِیظًا۔ اور اے پیغمبر وہ وقت یاد رکھیے جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا، اور آپ سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سے نہایت پختہ عہد لیا تھا۔ کس بات کا عہد لیا تھا ابھی آپ کے سامنے بتا دیا، تاکہ اللہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے۔ یہ عہد اس واسطے لیا گیا تھا کہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام ٹھیک ٹھیک پہنچ جائے اور ان پر حجت تمام ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے پوچھ گچھ کرے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کس قدر سچائی سے کام لیا۔ اگر انبیاء کرام اپنے عہد کے مطابق اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک ٹھیک ٹھیک نہ پہنچاتے تو ان پر حجت قائم نہ ہوتی، اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے باز پرس فرماتا، کیونکہ حجت تمام کیے بغیر کسی سے باز پرس کرنا اس کے انصاف کے خلاف ہے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن مجید کی آیت پر ذرا حضرات غور کیجئے۔ یہ جو آج طرح طرح کی نئی نئی باتیں ہم ایجاد کر دیتے ہیں، کہ براہ راست کیا ہم اپنے نبی پر حملہ آور نہیں ہیں؟ استغفر اللہ۔ یہ جو نئی نئی چیزیں ہم نے ایجاد کر لی ہیں، غیر ضروری چیزوں کو ضروری قرار دے لیا ہے، یا جس چیز کو شریعت میں مستحب کا درجہ دیا گیا تھا اس کو فرض کا درجہ دے دیا ہے، تو کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم استغفر اللہ ہم حملہ آور نہیں ہیں؟ کہ نبی آپ نے ہمیں یہ بات نہیں بتائی تھی، ہمیں ہمارے بزرگ نے بتا دی، ہم ان کے بزرگ کی بات لے کے چل رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ شفقت صاحب، اگر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ صاحب یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے اور میرے لیے تو فرض واجب کی طرح ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ استغفر اللہ زبان حال سے نہیں، زبان قال سے یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہیں ملی تھی، اس لیے ہم نے فلانے پیر صاحب کی بات لے لی۔ آپ سمجھ رہے ہیں مولانا؟ کتنی بھیانک بات ہے یہ۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، اوئی ہوئی، اور اس نے کافروں کے لیے، ہاں، اور تاکہ اللہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے۔ یہ عہد اس واسطے لیا گیا تھا کہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام ٹھیک ٹھیک پہنچ جائے اور ان پر حجت تمام ہو جائے۔ اس لیے کہ جب تک کسی پر حجت تمام نہیں ہوگی آپ سوال کیسے کریں گے؟ ورنہ جتنی جہالت کی باتیں لوگوں سے ہو رہی ہیں، کل اللہ تعالیٰ اس کے پوچھنے کا حق ہی نہیں رکھتا ہے، کیونکہ ان پر حجت تمام نہیں ہوئی۔ بھئی لوگوں کی کیا غلطی ہے؟ لوگوں تک بات ہی نہیں پہنچی۔ اب بتائیے بشیر صاحب، تحریک شبان المسلمین جو ایک دینی تحریک تھی، اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مسلمانوں تک قرآن کے پیغام کو عام کر دے؟ بولیے، آپ لوگ بولیے۔ اگر ہم نے نہیں کیا اس کام تو کو، حالانکہ وہ کام مکمل ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ دین کی کوئی بات ادنا سے ادنا بھی نہیں چھوڑی جو ہم کو بتائی نہ ہو، الحمدللہ۔ ہمارے حصے میں تو ایسے نبی آئے کہ انہوں نے بول و براز کا طریقہ ہم کو بتایا، پخانہ کیسے جاؤ، پخانے سے کیسے نکلو، یہ معمولی بات نہیں ہوتی۔ یہودیوں نے مذاق بھی کیا تھا نا کہ تمہارے نبی تو ایسے ہیں جو تمہیں یعنی بول و براز کا طریقہ بتاتے ہیں۔ انہوں نے ذرا انداز بہت خراب استعمال کیا تھا، مثلا ہگنے متنے، استغفر اللہ، جی بالکل بتایا۔ اور پھر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے معمولی چیزوں کی مثال بیان کرے۔ تو یہ دین ہے، اس لیے یہ ایک مکمل دین، مستقل تہذیب ہے۔ اسلام ایک مکمل دین، مستقل تہذیب ہے۔ نہیں صاحب وہ اب مر گیا ہے مردہ، تو اب اس کو کیسے کیا جائے؟ تو تھوڑا سا یہودیوں سے لے لو، تھوڑا نصرانیوں سے لے لو، تھوڑا سا کرسچنوں سے لے لو۔ کیوں؟
آپ کے نبی نے کیا کم رہنمائی کی ہے؟ آپ کے نبی نے کیا کم رہنمائی کی ہے؟ ذرا غور کیجئے، نبی نے کم رہنمائی نہیں کی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ کے سامنے 1,24,000 انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا تو آپ نے ان سے یہی تو کہا تھا، الا هل بلغت، بھائی کیا میں نے تم تک دین کی ساری باتیں پوری پہنچا دی؟ نہیں پہنچا دی؟ تو سب نے کہا تھا ہاں پہنچا دی آپ نے۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم، اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تیرا دین پورا پہنچا دیا۔ اور آج ہر جماعت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمارا پروٹوکول جو ہے وہ تمہارے لیے ضروری ہے، اگر تم اس کو نہیں کرو گے تو تم دین تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہو۔ بات سمجھ میں آپ لوگوں کی آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ سیدھی بات ہے دین کی۔ تو بہرحال یہ لیسأل الصادقین عن صدقہم وأعد للکافرین عذابا علیما، اور اس نے کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ آیتیں بالکل مدینہ طیبہ میں اتر رہی ہیں۔ میں نے جیسا کہ آپ سے کہا کہ مدینہ طیبہ کی آیتیں خاص اس کے مخاطب مسلمان ہیں، یہاں کافروں کا ذکر کیوں آیا مولانا؟ یعنی لوگ بڑی آسانی سے کفر تک پہنچ جائیں گے، استغفر اللہ۔ اس لیے ہر عمل کو چیک کیجئے، ہر عمل کو سنت و شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کیجئے، یہی ہمارے لیے سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا صاحب یہ وظیفہ پڑھیے، ارے کچھ وظیفہ بے شک پڑھیے، پڑھنا چاہیے، جتنے اوراد و وظائف کریں گے اتنا اللہ سے تقرب بڑھے گا، لیکن دین پر عمل تو سیدھا کیجئے۔ دین کے عمل میں تو کم سے کم اپنی منمانی مت گھسیڑیے، جو شریعت کا صاف حکم ہے اس کو پورا کیجئے۔ بہرحال یہ 8 آیتیں ہو گئیں، ایک رکوع ہو گیا اس سورت پاک کا۔ ہم یہیں پہ آج کے درس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات بینات میں جو ہم سے اور آپ سے مطالبہ کیا ہے اور ہمیں جن باتوں کا پابند کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نفرتوں کے محل گراؤ،